کہنے والے نے کہا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو تے ہر سال کیتی جاندے حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے میں جی مکے چوں لے کے آیا مدینے چوں آندی ہے اور اوپر بنا بھی ہوتا ہے مکہ مدینہ بڑی مہنگی آئی ہے بڑے پیار سے آئی ہے اوے دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرض بلائی بیٹھے ہو تو نفلاں کیتی جاندے ہو نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبے کیتی جاندے ہو کھا کھا مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو کچھ سانوں بھی دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے اگر یہ ذریعہ آمدن ہے اور یہ طریقہ کار ہے فیم انفقا کمایا ہے حساب ہوگا کیسے کمایا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے حاضرین مجلس احباب گرامی سامعین و سامعات دنیا بنانے والے نے دنیا کے نظام کو باندھا ہوا ہے یہاں جس بھی چیز کو آپ دیکھیں وہ کسی بندھن میں ہے جڑی ہوئی ہے اور اس کا یہ جڑنا اس کی مضبوطی کی دلیل ہے آپ اپنے وجود کو دیکھ لیں پاؤں کے اندر کتنے جوڑ ہیں انگلیاں پچھلے حصے سے جڑی ہوئی ہیں درمیان والا حصہ پھر ایڑی کو دیکھ لیں تلوے دیکھ لیں اس پاؤں کو جوڑنے کے لیے ٹخنا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی اس پہ قائم پنڈلی کے اوپر جوڑ گھٹنا پھر اوپر ران اور پھر کولے پھر ان کے جوڑ اور اس کے ساتھ پیٹ سینہ اور ہمارے بڑے بڑے نظام اللہ تعالیٰ نے اعضائے رئیسہ ان سب کو جکڑا ہوا ہے پسلیوں نے کور کر رکھا ہے پھر ہمارے سینے کے اوپر گردن اور گردن کے جوڑ گردن سے جڑا ہوا سر اور یہ ہمارا سارا دھڑ جس جگہ بھی جوڑ کو ختم کر دیا گیا سمجھ لیجئے کہ وہ حصہ گیا وہ حصہ گیا اسی لیے بہت خوبصورت لب و لہجے میں ترجمہ کیا تھا اقبال نے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ جو ڈالی جس کے پتے خزاں میں گر گئے ہوں اگر وہ اپنے درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو امید ہوتی ہے کہ اس پہ بہار آئے گی یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ مثالیں دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس پوری دنیا کا نظام اللہ نے جس بندھن میں باندھا ہے اسے عقیدت کہتے ہیں عقیدت اگر عقیدت نہ ہو کبھی بھی باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ نہ جڑے عقیدت نہ ہو ماں میں ممتا نہ ہو اگر عقیدت نہ ہوتی تو بھائی بھائی کا خون جوش نہ مارتا عقیدت نہ ہوتی تو آپ اور میں کبھی بھی کچھ نہیں کرتے اس عقیدت کو رب نے دنیا میں دو چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے اور سارا نظام اور سسٹم ان کے گرد گھومتا ہے
ان میں پہلی چیز میری ذاتی اپنی جان اور وجود اور بدن ہے، اور میرے بدن سے جڑے ہوئے میرے بڑے میری اصل، میرے چھوٹے میری نسل۔ میں دنیا میں جتنا بھی کر رہا ہوں ان لوگوں سے عقیدت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے شہر کو چھوڑ کے، محلے کو چھوڑ کے شہر جاتا ہوں، میں فیصل آباد کو چھوڑ کے لاہور جاتا ہوں، میں لاہور سے اسلام آباد یا کراچی کا سفر صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتا ہوں، میں اپنے وطن سے دوسرے وطن میں، دیش سے پردیس میں جاتا ہوں، تو کبھی پتہ کیجئے گا کہ اس کے پیچھے مال کی محبت، دولت کی محبت، کمائی کی محبت، سٹیٹس کی محبت، کہ میری دنیا بہتر ہو جائے۔ اور یہ جو میری ہے نا، میں اپنے آپ کو تو بہتر نہیں رکھتا، میں دھوپ میں بھی ہوں، میں تغاری بھی اٹھا رہا ہوں، میں محنت بھی کر رہا ہوں، میں مزدوری بھی کر رہا ہوں مال کے لیے، لیکن مال کن کے لیے کما رہا ہوں؟ اہل و عیال کے لیے، جو میرے منتظر ہوتے ہیں کہ کب باپ آئے، ہتھیلی پہ کچھ رکھے اور بیٹے کی پاکٹ منی بنے، بیٹی کی خرچی بنے، اہلیہ کا گھر کا سامان بنے اور کچن چلے۔ میرے والد اچھے لباس میں ہوں، میری والدہ اچھی پوشاک میں ہوں، میری اہلیہ کا پہننا اچھا ہو، میرے بچوں کا جو ہے وہ تن بدن ڈھانپا جائے، تو یہ دنیا کے جتنے گیڑے، جتنے چکر، جتنی دوڑے اور جتنی بھی اس وقت الجھنے ہیں، ان سب کے پیچھے عقیدت کھڑی ہے، اور عقیدت عقد سے ہے، عقد گرہ کو کہتے ہیں۔ اگر یہ گرہ نہ لگی ہوتی، اگر یہ گرہ نہ لگی ہوتی، اگر یہ بندھن نہ بندھے ہوتے، جس جانور کو کھول دیا جائے وہ میرا نہیں رہتا۔ پالتو جانور قلعے پہ باندھا ہے، نگرانی ہے، کھول دیا جائے تو معلوم نہیں وہ کدھر جائے گا اور کس کے ہاتھ آئے گا۔ جس تعلق کو، جس رشتے کو کھول دیا جائے پھر وہ بھی کہیں کا نہیں رہتا۔ اس لیے آپ نے عقیدت کو دیکھنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو یہ بہت بڑا انعام ہے اس دنیا میں، بہت بڑا انعام۔ اگر یہ عقیدت میسر نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے بھی پریشانی، میرے لیے بھی پریشانی۔ آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ، یہ ایکو بھائی ختم کر دیں، سادی آواز بہترین ہے، زبردست، صرف یہ ڈبلنگ نہیں ہو۔ عقیدت نہیں ہوتی ان کو اپنی ذات سے، یا انہیں خبر نہیں ہوتی، یا عقل نہیں ہوتی، یا دانائی نہیں ہوتی۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روڑی سے گلے سڑے پھل اٹھا کے کھا رہے ہیں، یعنی پیٹ کی آگ بھرنی اور ہے۔ عقیدت کے پیچھے خیر ہوگی کہ آپ پھل لیں تو اچھا لیں، کپڑا لیں تو اچھا لیں، جوتا خریدے تو اچھا خریدے، رشتہ ڈھونڈے تو اچھا ڈھونڈے۔ یہ عقیدت اگر آپ کو میسر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ بڑی ساری دنیا محروم ہے، باپ موجود ہے مگر بیٹے کو کوئی عقیدت نہیں، باپ کا پرسان حال ہی کوئی نہیں۔ بیٹی گھر میں موجود ہے، لیٹی ہوئی ہے، مگر ماں سے عقیدت، محبت اور پیار نہیں ہے، کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شوہر موجود ہے مگر نکھٹو ہے، بیوی موجود ہے، گھر کا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں تو بھوکے رہیں، پیاسے ہیں تو پیاسے رہیں۔ بڑی ساری مثالیں گھروں میں ایسی ہیں۔ تو اللہ کا شکر کریں کہ اگر اللہ نے آپ کو فکر دی ہے، فکر لگا دی ہے، اور یہ فکر دنیا کی گرہ ہے، بندھن ہے۔ اسی لیے آپ علماء سے ایک موضوع سنتے ہیں، فکر آخرت، کہ ہم دنیا میں ایسے بندھ گئے ہیں کہ آخرت چھٹ گئی ہے، اور وہ اس فکر کے ساتھ ہمیں باندھتے ہیں۔ آج کی میری اور آپ کی ملاقات دنیا کے دو پیارے کام آنے والے اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی عقیدت کی اصلاح ہے۔ گاڑی میں کچرا پھنسے تو ٹیوننگ کرواتے ہیں، کچھ ہفتے کچھ مہینے ٹھیک چلتی ہے۔ یہ دروس، یہ محاضرات، یہ جمعے، یہ خطبے، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल-जुमुअतु इलल जुमुअति, एक जुमा दूसरे जुमे तक दरमियान में जो दिन आते हैं, इनके अंदर बंदे से कमी बेशी के मामलात का कफारा बना दिया जाता है। ब्रेन वॉशिंग, जहन साजी, बैठ के सुन के बंदा कुछ गलत करने लगता है तो वो बातें याद आ जाती हैं जो सुनी थी कि नहीं यार मुझे नहीं करना, मेरे जो है जिम्मे हैं, कुछ मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो आप दुनिया के अंदर अकीदत का सिर्फ एक मसलक है, अकीदत का सिर्फ एक मसलक है, और वो मसलक ये है कि मुझे इसके साथ मोहब्बत है और फायदा है, मोहब्बत है और फायदा है। इसीलिए अल्लाह ने जब दुनिया के मामलात गिनवाए तो अपनी मोहब्बत याद करवाई। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ये फितरती बात है, अल्लाह से मोहब्बत। अगर अल्लाह ना होते और रब मेरे लिए मां बना देता, ममता ना देता तो मैं क्या कर लेता? बाप बनाता, बाप में शफकत ना रखता तो मैं क्या कर लेता? अल्लाह मुझे वजूद देता, लूला लंगड़ा अंधा बना देता, काना बना देता, मुझे वो बना देता जो सुन नहीं सकता, कान होते कुव्वते समात ना होती, डेले होते बीच में नजर ना होती, मुंह होता मगर कट लगे हुए ना होते, अंदर तालू या गला ना होता, क्या कर लेता? तो ये इतनी नेमतें मुझे देके, बाप देके, मां देके, बीवी बच्चे देके, आल औलाद देके, जमीन धरती देके, हवा फिजा देके, एक दिन सिर्फ ऑक्सीजन, उस बीमार से पूछिए जो सिर्फ करवट लेता है तो 5 मिनट उसकी सांस जो है वो उखड़ी रहती है, वो अपनी सांस से सांस नहीं मिला सकता। क्या है जी? खून है मगर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रहा। फिजा में मैं बैठा हूं, मैं सांस ठीक ले रहा हूं, उसी फिजा में वो बेचारा मास्क के बगैर, वेंटिलेटर के बगैर नहीं जी पा रहा। तो फिर अल्लाह का शुक्र और मोहब्बत तो बनती है कि जिसने इतना फ्री में दिया है और उसने दुनिया में जोड़ा है अकीदत के साथ। अगर आपकी अकीदत में कहीं फर्क है तो आज ही रिन्यू करें, रिफ्रेश करें, ताजा करें। मोबाइल अगर कहीं हैंग होने लगे या लैपटॉप, आप क्या करते हैं? रिफ्रेश, बार बार उसको, कपड़े को झाड़ते हैं, घड़ी हाथ पे हो ना चल रही हो तो थोड़ा थपथपाते हैं, हम नींद में आ रहे हैं तो अपने आप को झटके देते हैं। अगर रिश्तों में कहीं ऐसा मामला है तो जरूर देखिए, एड़ियां फट जाएं तो करीमें बाजार से लाई जाती हैं, अगर दिल फट के एक दूसरे से दूर हो जाए तो फिर कौन सी करीम है जो रब्बे करीम ने दी? ये ज़हन में रखिएगा। दीवार में दरार आ जाए, मिस्त्री को बुला के उतनी जगह को तोड़ के नया सीमेंट करके हम उसको दूसरी दीवार से मिलाना चाहते हैं। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। जिस दिन अकीदत कच्ची हो गई समझिए कि आप दुनिया से गए। और अकीदत किन चीजों से है? पहले माल, फिर अहलो अयाल। हालांकि तरतीब दूसरी थी, मैं पहले बता चुका कि हम अहलो अयाल की वजह से। अहलो अयाल क्यों कहते हैं? अयाल कहते हैं जो मोहताज हो, जो खुद कुछ नहीं कर सके, वो मेरे हाथों की तरफ, मेरी जेब की तरफ देखे, बच्चे मां की तरफ देखें, किचन और चूल्हे की तरफ देखें, वो बाप के आने और गाड़ी और मोटरसाइकिल और बाइक से बंधे हुए शापरों को देखें। तो ये अल्लाह आपको भी कर सकता था। अगर आपको मोहताज नहीं बनाया, देने वाला बनाया है, तो फिर रब जैसे हिसाब नहीं करता, तू भी हिसाब ना करा कर। जैसे रब सोते में सब बना के दे देता है, ये दही का 1 किलो ऐसे नहीं बन जाता। इसमें कितने चारे लगते हैं, कौन काट के लाता है, कौन डालता है, कौन वंडा देता है, कौन सी गाय भैंस खाती है, कहां सारी रात प्रोसीजर में मशीनरी बना रही होती है, कहां जब जाकर के सुबह रात के 3 बजे 2 बजे दोहा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उठवाया जाता है, शहर में पहुंचाया जाता है,
दुकान पे लगा के तेरे लिए दही जमा के, सिर्फ इतनी है कि मेरे शहजादे तू मेरा बंदा है, उठ जा, पैसे ले जा, शापर तैयार है, या बर्तन ले जा, डलवा के ले जा, तेरे सोते सोते मेरे रब्बे करीम ने सब बना दिया है। ये मेरा प्यार है, ये मेरा प्यार है कि तेरे लिए सब तैयार है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। बाप में और शौहर में अल्लाह ने रब वाली सिफतें रखी होती हैं, देने वाली। ये देता ही अच्छा लगता है, ये बांटता ही अच्छा लगता है। और अल्लाह से एक दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाह मुझे अपना बंदा बनाया है तो मुझे इतना दे, हलाल हो, बरकत हो, और मैं देता चला जाऊं, बांटता चला जाऊं। अल्लाह मेरे में कंजूसी ना हो, बुखल ना हो, शाह ना हो, तंग दस्ती और मेरी तंग नजरी ना हो। अल्लाह इतना दे, हलाल दे, औकात में रहूं, और इतना दे कि दूसरों में बांटता फिरूं। मांगना आपका काम है, देना अल्लाह का काम है। दूसरी चीज, अहलो अयाल आपके मोहताज हैं, इनसे प्यार है, मगर एक बात याद रखना, इनके लिए कमाने जब निकलना तो हलाल कमाना, क्योंकि तेरी जान तेरे वजूद के साथ जुड़ी है। जिस दिन मौत आ गई, तेरा जिस्म भी तेरा नहीं, तेरा जिस्म तेरी मर्जी के मातहत खत्म कर दिया जाएगा। अब तू चाहे कि उंगली का इशारा करे तो कर नहीं सकेगा, कोई मुंह से चमच लगा रहा है तो तू उसको रोक नहीं सकेगा, किसी को बुलाने की चाहत है तो बुला नहीं सकेगा, होंठ टेढ़े हैं तो सीधे करवा नहीं सकेगा, पांव अकड़ गए हैं तो साथ मिला नहीं सकेगा, मुंह खुल गया है तो जोड़ नहीं सकेगा, आंखें खुली रह गई हैं तो मूंद नहीं सकेगा। तेरा जिस्म भी तेरा नहीं रहना, ये तब तक है जब तक जान है। और ये जो माल और अहलो अयाल है, जिनके लिए माल कमाने जा रहा है, अकीदत है, प्यार है, लेकिन इन तीनों चीजों की इस्लाह करेगा अकीदा, कि याद रखना तेरा माल और अहलो अयाल कब्र से आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ कब्र तक, सिर्फ कब्र तक। वल बाकियातुस सालिहात, ये अल्लाह ने सूरतुल कहफ में कहा, हर जुमे पढ़ाई। अल मालू वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया, ये अहलो अयाल, ये तेरा माल, ये दुनिया का हुस्न जमाल जीनत है। वल बाकियातुस सालिहात, एक तीसरी चीज भी है जिसका तेरे साथ ताल्लुक शुरू ही कब्र से होना है, कब्र से नशर तलक, नशर से हशर तलक, मैदाने माशर तलक, कौसर के जाम तलक, साकी कौसर तलक, वो अर्श इलाही तलक, वो जहन्नम से निजात तलक, वो जन्नत में दाखिले तलक, वहां ये चीजें पीछे रह जानी है। वो तीसरी चीज के लिए अकीदा चाहिए। अगर मैं तमहीद में ये दो बातें समझा गया हूं कि दुनिया अकीदत से जुड़ी है, अकीदत हमारी अहलो अयाल से और अपनी जान से है। हम अपनी जान को भी तरजीह नहीं देते तो जवानी बाहर गुजर जाती है, बूढ़े होकर लौटते हैं कि मेरे बच्चे, इनका मुस्तकबिल अच्छा हो, घर अच्छा हो, कोठी अच्छी हो, स्टेटस अच्छा हो। जब लौटते हैं तो बीवी बूढ़ी, बच्चे नाफरमान, यही मिलता है सिला। यहां इस्लाह कौन सी चीज करेगा? इस अकीदत को बैलेंस रखेगा अकीदा। मेरे एक दोस्त थे, मिसाल से समझिए, बड़े प्यारे, मोहब्बत करने वाले। एक दिन मैंने उन्हें एक बात की, बड़े प्यार से, अकीदे की बात थी, तो वो गुस्सा कर गए, गुस्सा कर गए। मैंने क्या किया, घर बुलाया और घर में चाय का बंदोबस्त किया। मैंने घर के अंदर चाय में पानी की जगह आम पानी नहीं, जमजम लिया। दुनिया की बेहतरीन चाय और पत्ती डाली, जैनवन की नहीं है। फिर मेरे पास अजवा पड़ी थी, मैंने वो भी डाल दी। मलकवाल का छोटा शहद था, वो भी डाल दिया। बड़ा शहद था, वो भी डाल दिया, छांगा मांगा से लेके आया था।
लियाकतपुर से शक्कर और गुड़ लेके आया था, मैंने वो भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, रूह अफ़ज़ा घर में बोतल पड़ी थी वो भी डाल दी। प्यार था ना, अकीदत है, इन्ना मीठा ऐसे तो नहीं डल जाता। आदमी तो 100 दफा सोचता है कि चीनी अगर ये डाल दी तो मिलेगी कहां से, सारी मोहब्बतें डाल के, मुनक्का पड़ा था वो भी डाल दिया, छोटी सादी सौगी देसी थी वो भी डाल दी, रेवड़ियां पड़ी थी चकवाल वाली वो भी डाल दी, करते करते देसी घी के चम्मच भी डाल दिए। ये मेरे अपने घर का वाकया है। जब मैंने दोस्तों के सामने रखी, पहला घुट भरिया तो मैंने पता जवाब की मिले, प्रोफेसर साहब असी तो सुने असी ड्राइवर बंदे हो ते तुहाडी ते चाह का बड़ा एक टेस्ट, ये शरबोग बना के निरा काढ़ा दे दिता जी, ये की है? मैं कहा यार अफसोस, अफसोस काढ़ा। फिर जब मैंने बताया कि इसमें पानी जमजम है, दूध खालिस है, एक एक चीज गनवाई, कहते जी सारिया मुहब्बत अपनी जगह, लेकिन असी तो शुगर पेशेंट सा ना, एक एक घुट भी साडे लिए तुहाडी मुहब्बत जहर है। दुनिया में कुछ काम बड़े मीठे लगते हैं, लेकिन वो तेरे दीन के लिए, दुनिया के लिए, आखिरत और उकबा के लिए जहर है, बड़े मीठे होते हैं। मिसाल लीजिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल खाते हैं, यतीम का माल ये नहीं है कि आपने उसकी जमीन और प्रॉपर्टी ले ली, बाप मरा है, बच्चा यतीम है, आप उसकी मिल्कियत से, माल से, विरासत से कस्टर्ड बनवाएं, खीर बनवाएं, हलवा बनवाएं, दुनिया जहान की महंगी महंगी मिठाइयां बनवाएं, कोरमे लेके आए, बिरयानियां लेके आए, बड़ी मजेदार होंगी, लेकिन जिस दिन आपको कुरान की ये आयत अकीदे ने समझा दी, फिर इनमें से एक लुकमा भी गले में उतरना तो बड़ी दूर, हाथ भी उस तरफ नहीं उठेगा। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहला दिन जो दीन की तरफ आया था, मैंने खत्म पढ़ा था, लेकिन जब पता चला और वो इकबाल के जुमले और तर्जुमानी, ए दायरे लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताई। भले वो मस्जिद में बैठ के खाया जाए, घर में बैठ के खाया जाए। तू कहता है कि ये कुल तीजा साता 10वां 40वां है, मैं भी कहता हूं खा ले, पेट भी मांगता है दे दे, हर्ज क्या है? कुरान कहता है जो तू खा रहा है ये जहन्नम की आग के अंगारे हैं। इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जब से ये आयत पढ़ी रूह कांप गई। हजरात रब का शुक्र है, मिलता था वाफिर, मिलता है वाफिर, लेकिन 100 दफा सोच के लुकमे की तरफ हाथ बढ़ाना ये जरूरी है, क्योंकि खाना मैंने है तो हिसाब भी मेरा है। मैंने मिंबर कुर्सी पे बैठ के लोगों को दावत देनी है, खाना इन्होंने है, कब्र में हिसाब मुझे देना है। मैंने हराम कमाया, जमा करूंगा, बच्चों को पालूंगा, परवरिश करूंगा, उनके पेट भरूंगा, उनकी जहन्नम की आग नहीं भरनी। मैं मर के चारपाई पे अभी कब्र में उतारा नहीं जाऊंगा, पीछे बिरयानियां खुल जानी है, सबको पेट की पड़ी है, मैं कब्र में अकेला हूंगा, ना माल साथ गया ना अहलो अयाल साथ गया, खाएंगे पिछले और हिसाब मुझे देना होगा। इसलिए अकीदत अहलो अयाल और माल की जरा सोच समझ के बैलेंस करेगा अकीदा। आइए माल कमाने चलते हैं। आप जो भी कमाएं, सबसे पहले पता कर लें कि किताब और सुन्नत में उस माल की कमाई का जो जरिया है, अन माल ही मिन ऐना इक्तसबा, तू कमा कहां से रहा है, बस ये पता कर। जनाब बेटे ने चैनल बनाया, बहुत अच्छे, बस माल आ रहा है, दिन फिर गए, डॉलर आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया है, माशाल्लाह जी बेटी टिकटॉक बना देती है, ये बना देती है, चंद क्लिप बनते हैं जी, चढ़ गए हैं, फॉलोवर्स लाखों में करोड़ों में है, मुबारके मुबारके। तायर लाहौती उस
سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, پتہ کر کے حلال اور حرام کا معاملہ کیا ہے. یہ گوشت کیڑوں میں کھانا ہے, یہ ہڈیاں مٹی میں گلنی ہے, حساب تیرا ہونا ہے, جان اکیلے کی لٹکنی ہے. محنت کر, مزدوری کر, تغاری اٹھا, تھوڑی کھا لے حلال کی کھا لے, تھوڑی کھا لے حلال کی کھا لے. اللہ تعالیٰ ضرورتیں کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے. خواہشیں تو کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی. یہ جنت خواہشوں کا گھر نہیں, ضرورتوں کا گھر ہے. یہاں جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لیں بڑی مشکل سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی. جنت میں ہوں گی خواہشیں اور مزہ آئے گا. حدیث پاک میں بندے کا دل کرے گا نا میری اولاد ہو, سیکنڈ میں سارے مراحل طے ہو کر کے ننا منا جو ہے وہ سامنے ہوگا, لے لے یہ تیرا لال ہے. شاپنگ کرنے جانا ہے, جمعے بازار سجے ہوئے ہیں, تیتر بٹیر روز بروز, کوئی کسی کمپنی کو آرڈر دینے کی ضرورت نہیں. فون لگاؤ, وہ جی فون نہیں لے رہے, بزی جا رہا ہے. اچھا جی وہ فوڈ پانڈا والے جی وہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا جی, ڈاکہ ڈل گیا. میں پروگرام کر کے واپس گیا تو گھر کے سامنے بریک لگائی, پولیس چاروں طرف, آدمی کیا ہوا ہے جی, یہ بیچارہ جی پیزے والا لے کے آیا, انہوں آ مکان نمبر دیتا نے تو دسو ویلے پلاٹ دا نمبر دیتا. وہ بیچارہ لے کے آیا, اس سے چھین کے لے گئے ایک پیزے کی خاطر. وہ مزدور آدمی جس نے پیچھے انتظار کر رہے ہیں, وہ جو بھگا بھگا کے دوڑا ہے, اگر تو نے کھانے کا پیٹ میں ڈالنے کا ذریعہ یہی بنایا ہے, دھوکہ دے کے, فراڈ کر کے, ملاوٹ کر کے, جھوٹ بول کے, تو اللہ کے لیے اپنے ذرائع کہاں سے کما رہے ہو, کیسے کما رہے ہو, فرق کیجئے. میرے ایک دوست ہیں اسی شہر میں ہیں, اب چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. ان کے پاس سائیکل میں ہوا بھروانے کے 5 روپے جیب میں نہیں ہوتے تھے. ریئل ایسے دن دنیا پہ ہیں, آپ پہ بھی ہوں گے, میرے پہ بھی آئے. ہر بندے پہ کبھی نہ کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے, پرس گھر میں رہ جاتے ہیں. ایسے موقع بنتے ہیں کہ بندہ ایسی سوچ میں پڑتا ہے. اس بیچارے کی حالت یہ, کسی عقل مند نے مشورہ دیا کہ دودھ کا کام شروع کر, دودھ کا کام شروع کرے. اس نے کر لیا. ایک دن مجھے ملا تو ٹینڈ کروائی ہوئی. میں کہ خیر ہے, گرمی بہت ہی لگتا. کہتے نہیں جی میں عمرے تو ہو کے آیا. کہ عمرہ آپ؟ کہندا جی ماشاءاللہ اللہ نے نا دودھ چ بڑی برکت رکھی. یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جب تک سفید ہے برکت ہے. یہ تو اللہ نے ہمارے بھید رکھے ہوئے ہیں نا, پردے ڈالے ہوئے ہیں. جب تک سفید ہے برکت ہے. لیکن یہ حج, یہ عمرے, یہ دینداریاں, یہ مسجدیں, یہ رونقیں, یہ بہاریں, اگر آپ کمائی کے ذرائع کو نہیں سمجھے, اللہ کے لیے ضرور سمجھو, نظر ثانی کرو کہ میرا ذریعہ کیا ہے. کہنے والے نے کہا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو, تے ہر سال کیتی جاندے ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی پیتی جاندے ہو, ٹھیلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. میں جی مکے چو لے کے آیا, مدینے چو آندی ہے, اور اوپر بنا بھی ہوتا ہے مکہ مدینہ. بڑی مہنگی آئی ہے, بڑے پیار سے آئی ہے. دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. فرض بلائی بیٹھے ہو تو نفلاں نیتی جاندے ہو. نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبے کیتی جاندے ہو. کھا کھا مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو. کچھ سانوں میں دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے. اگر یہ ذریعہ آمدن ہے اور یہ طریقہ کار ہے, وَفِيمَ أَنفَقَ, کمایا ہے, حساب ہوگا کیسے کمایا ہے. کما کے لائے ہو, لگایا کہاں ہے, حساب ہوگا کس کو دیا ہے. ابو نے بلایا پوتر, یار دوائی دا پتہ تو لیا دی. لے ابا تیرے ٹھیکے نہیں چکے ہیں, باقی مر گئے ہیں. باپ کے ساتھ یہ بات ہے. ماں نے بلایا ہے تو یہی جواب ہے, بیوی کہہ رہی ہے تو ایسا ہی جواب ہے. باہروں ایک چھوٹی جی مس کال آتی ہے, باہر ٹر جاتا, کال ملا کے جی 20 روپے لوڈ سے کرایا جا. لے بسم اللہ صدقے جاواں, ایڈے برے دیہڑے تو نہیں آئے, اب 500 دا ہون ڈیا. جہاں فرض تھا وہاں دیا نہیں, فرض بلائی بیٹھے ہو, نفلہ نہیں دی جاندے ہو. یہ صدقات, یہ خیرات
इब्दा बिमन तऊल, जो तेरे अयाल हैं, तेरे मोहताज है, सबसे पहले उनसे आगाज कर। बीवी के मुंह में डाला हुआ लुकमा, इसका दुनिया में सबसे बड़ा अजर रखा है अल्लाह ने। मां बाप की हुई खिदमत, इसका अजर रखा है अल्लाह ने। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, सवाल आया था अल्लाह के महबूब खर्च क्या करें, माज़ा युनफिकून, जवाब क्या आया, कुल मा अनफक़तुम मिन खैर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आपके पास है वो खर्च कर ले, अच्छा होना चाहिए। सवाल तो ये था ना क्या खर्च करें, तो बताना तो ये चाहिए था। अगर घर में सवाल ये हो कि पकाना क्या है आज, जवाब यही होना चाहिए था ना, भिंडी, गोश्त, करेले, मटर, गोभी। मगर जवाब ये नहीं किया जी जो मर्जी पका लो, पर पहले देना अब्बू नु, अम्मी नु, पकाओ जो मर्जी। कुरान ऐसे कह रहा है, कुल मा अनफक़तुम मिन खैर फलिल वालिदैन, तूने जो भी खर्च करना है कर, मैं कबूल करूंगा, लेकिन सबसे पहले करना मां बाप पे। ये सबक हमने कभी नहीं पढ़ा। ये मोहब्बतें, ये अकीदतें, इस्लाह कौन करेगा, अकीदा। उन पे खर्च कर जिनके ऊपर तेरी जिम्मेदारी है, जो तेरे अहलो अयाल हैं, इनको किया हुआ सदका मस्जिद में दिए सदके से डबल है। यहां हलाल कमाना, हलाल जगह से हलाल तरीके पे लगाना। कई दफा ना हम बकरे का गोश्त खरीद रहे होते हैं, मेरे नाल एक बेली खलोता, कहता जी आ दो में पट ला दे, उतार दिए, बना दे, बना दिए, इन्नी देर में फोन आ गया, कहता यार वो जेड़े आप फड़े सी ना उहदा मैं गोश्त लै चलिया। मुझे समझ आ गई, अगर आपने रिश्वत लेके किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा उठा के, भले घर में बकरा तो हलाल है, बकरा तो हलाल है, गोश्त तो हलाल है, ज़बा किया गया है, इस्लामी तरीके से तकमीर पड़ी गई है, लेकिन जिस माल से खरीद रहा है पता कर वो भी हलाल है कि नहीं। कुर्बानी का जानवर में तो 100 ऐब देखे, उस नोट में भी देख जो लेके आ रहा है उसमें भी ऐब है या पाक है। ये इस्लाह अकीदा करेगा, वगरना नोट का भी प्यार, वोट का भी प्यार, अहलो अयाल का भी प्यार, माल दौलत का भी प्यार, ना कमाते हुए लिहाज, ना खिलाते हुए लिहाज, आवारगी पे लगा रहा है, फहाशी पे, अयाशी पे लगा रहा है, शराबो कबाब पे लगा रहा है। खाना दूसरों ने है, हिसाब तेरा होना है। आइए दो बातें अगर समझ आ गई हैं कि अहलो अयाल कितने अहम है, अकीदत, माल कितना अहम है, अकीदत, कमाना है हिसाब से कमा, झूठ बोल के नहीं, तेरा गिरेबान पकड़ा जाना है, सूद से नहीं, तेरा गिरेबान पकड़ा जाना है। एक वजादारी में रह के सफेद पोशी में खिला, तेरे से पूछा जाना है कि ये फजूल खर्चियां कैसी थी, पूछा जाना है। तो फिर अगर ये चीजें मैनेज करनी है तो शरीयत से सीखे, शरीयत से सीखे। मसलन हम बाहर की दुनिया में जब जाते हैं तो मछली के ऊपर भी ना लिखा होता है कि हलाल मज़बूहन बितरीक़त इस्लामिया, कि ये मछली हलाल है और इस्लामी तरीके पे ज़बह की गई है। उन्हें पता है कि मुसलमान ये जुमला देख के चलता है, काश के हमें भी पता हो कि मैं कुरान और सुन्नत देख के खाता पीता हूं। जिस दिन ये समझ आ गई, फिर आपको हलाल और हराम का भी पता चलेगा, जानवरों का भी पता चलेगा, लुकमे का भी पता चलेगा। मैं राजनपुर के एक बुजुर्ग से मिला, बूढ़े थे, 8 बेटियां, खुद और 10वीं बीवी, और माली का काम कर रहा है, हाथ में राशा है, रंबा पकड़ के घास जो है वो निकाल रहा है। तो मैंने कहा उम्र के इस हिस्से में भी काम कर रहे हो, कोई बच्चा नहीं है? कहता जी अल्लाह का शुक्र है, रब दी बड़ी रहमत है, रब ने औलाद दी है तो वाफर दी है, मेरी 8 बेटियां। अच्छा, उसने ये नहीं कहा पुत्र को नहीं, कहता जी रब ने 8 धियां दित्तियां ने, औलाद नाल नवाजिया है, मेरी झोली भरी। तो मैंने कहा ये कमाने वाला? कहता मैं हैगा ना। भी कितना मिलता है? कहता 1200।
بھی 10 لوگ ہو 1200 مہینے کا بیٹیاں یا بیوی کام کرتی ہے؟ نہیں جی، پیٹ میں لقمہ ڈالنے کے لیے میں نے عزت کسی اور کے گھر نہیں بھیجی. تو گزارے کدا ہوں کہندا جی اللہ کا شکر ہے سونا ہو جاتا ہے. 1200 میں 10 لوگ 1 مہینہ بھی بجلی کہندے نہیں اوقات نہیں، میٹر لوایا ہی نہیں، گتے نال پکھا چل رہا بھی گیس گوس وہ بھی ہمت نہیں، لکڑاں لکڑاں چون کے لے آئی دیاں نے. تو ویسے بھی تو مہینے اسی 4 دن ہی اگ بالنی ہوندی ہے بہتی چولہے ਲਈ عام روٹیاں ਲਈ تو جداں دی ہے ہی صرف روٹی کبھی لون مرچ کدی پانی چ پا کے تے جے کتے دہی دی پھٹکی لگ جائے تو وہ چ پا کے تے اللہ کا شکر ہے تھوڑا جہا بچا بھی لیندا. یہ جس دن سے میں نے سنا ہے کہ اگر انسان شکر کرنے والی زبان پالے اور گھر میں محبت کرنے والے اہل و عیال پالے. میں کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، نظر بد سے بچنا ہو اور حسد سے بچنا ہو تو دکھاوے نہ کیا کرو، نمود اور نمائش اچھی نہیں ہوتی. آپ کیا کریں؟ حاجی کافی نہیں ہو گئی ہیں تصویریں ہوں انہاں دی حاجی صاحب دی اگے نہیں لائیاں جی، توجہ میری طرف رکھیں، انہاں دی بھی لو جڑے تواڈے ول ویکھن دے ہو. اللہ اکبر. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو استغنا بتائی تھی، اللہ یہ غنی دل دے دے نا، غنی دل اور خالص محبت اور عقیدت دے دے تو دنیا میں کبھی پھٹے نہیں پڑتے. اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، کمی کسی چیز کی نہیں، رب کا شکر ہے. لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے، میرے بچوں نے چھوٹی عید پہ مجھ سے کپڑے نہیں مانگے، میں نے دلائے نہیں، انہوں نے کہا نہیں. میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ چلیں کسی وقت تو مجھے کہیں گے بڑی عید آ گئی ہے. نہ بیوی نے بولا ہے نہ بچوں نے بولا ہے. آج میں نے حیران ہو کر کے پوچھا، یار تسی کدی پوچھے نہیں؟ ایک ہی جواب آیا کہ آپ ہیں نا، تو ہمیں کیا فکر، کوئی مسئلہ ہوگا جس وجہ سے آپ نے نہیں دلایا. تو جب دلاتے ہیں تو تب یار اگر اس طرح کا تعلق گھروں میں بن جائے نا، یقین کیجئے شکر والی زبان شکوے سے پاکیزہ لب و لہجہ آپ کی زندگیاں سنوار دیتا ہے، زندگیاں سنوار دیتا ہے. کمی کسی چیز کی نہیں رب نے دی. ہمارے ہاں کمی ہوتی ہے تو صرف حیا کی ہوتی ہے، عقیدت کی ہوتی ہے، لحاظ کی ہوتی ہے، پاسداری کی ہوتی ہے. ہمسائی کے گھر یہ فری چاہیے آپ نے نہیں دلائی، میں نہیں اتنے رہنا. فلاں ایسے ہے، میری بیوی ایسے نہیں، میں نے نہیں رکھنی. یہی تو نہ شکریاں ہیں. سارے جگ دے پیو چنگے، ساڈا ابا ہی چنگا نہیں. یہی ہے نا، ہر بیوی کو شکوا ہے. پورے جہان دے جڑے نے نا جی خامد چنگے، میرا ہی چنگا نہیں. بندہ تو ہونا چاہیے نا جداں دا میری باجی دا ہے. اور آدمیوں کو بھی شکوا ہے، لے جڈی گوانڈن چنگی نا اوڈی ساڈی نہیں چنگی، وہی کدی آواز نہیں سنی اسی. میرے بھائی ان چیزوں کو ختم کر کے عقیدت کو بیلنس کریں عقیدے سے، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کتنی بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں. لوگ کتنے دکھ میں ہیں، آپ کو رب نے وہ نہیں دیے. لوگ کتنی پریشانیوں میں، اللہ نے آپ کو ان سے محفوظ رکھا ہے. یہ دنیا پاکیزہ ہو جائے گی. اب آئیے تیسری چیز، یہ جتنی بھی چیزیں نا اہل و عیال، یہ مال، ان کو اگر عقیدے کے تابع رہ کے چلائیں گے تو والباقیات الصالحات کچھ بچے گا اور بھی بچے گا. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں. الباقیات الصالحات، وہ اعمال جن میں صلاحیت ہو کہ قبر میں تیری تنہائی بانٹ سکے. بھائیو قبر کا اندھیرا دنیا کی کسی روشنی سے ختم نہیں ہونا، نہ بیٹے کے اوپر دیا جلانے سے، نہ 1000 واٹ کی یہ والی لائٹ لگانے سے، نہ قبرستان کو روشن کرنے سے. نیچے اندھیرا ہے. والصلاۃ نور، دنیا کما جہاں مرضی جا، جب نماز کا ٹائم آئے سب کو بلا کر دے. دو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، بڑی تکلیف دیتی ہیں. فیس بک تے یا کسی بھی جگہ تے ٹریا جاندہ لائک دے آپشن نو کوئی چھڈ کے ڈس لائک مار جائے نا،
بڑا دل دکھدا یار میں دا کی گوایا سی جو ماڑا جہا اینو چھیڑ دیندا تے میرا حوصلہ بڑھنا تھا، مجھے لائک کرتا، پسند کرتا. اور اگر کسی کو 2-4 مرتبہ ریکویسٹ بھیجے، رابطہ کریں اور وہ بلاک کر دے تو دل دکھتا ہے. لے یار انہیں میں نے کچھ سمجھے نہیں. آپ کبھی خبر کریں، پتہ کریں اللہ نے ڈس لائک کر کے کہیں آپ کو اپنے گھر سے بلاک تو نہیں کر دیا. امت مسلمہ اس وقت بلاک ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ کی طرف نہیں جا پا رہی. ہماری بدعملیوں کے نتیجے میں رب نے کہیں بلاک تو نہیں کیا ہوا. اہل و عیال کی خاطر، مال کی خاطر، مسجد کے قرب میں، بلکہ مسجد کا کام کرتے ہوئے بھی اگر نماز نصیب نہیں ہوئی، رب کے سامنے کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوا، سمجھ لیجئے کہ رب ناراض ہو. روٹی روزی نہیں روکتا، اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق ختم کر دیتا ہے، جھکنے نہیں دیتا اپنے ساتھ. آپ کسی بھی مسلک کے ہیں ضرور چیک کریں کہ عقیدت کہاں خراب ہوئی ہے اور عقیدے میں کہاں ڈنڈی مری ہے. قیام، اللہ سے تعلق، اور وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جہاں بھی قرآن میں ہے زکوٰۃ ساتھ آئی ہے. اس لیے کہ اگر گاڑی کی لائٹیں بھی ہوں، ڈرائیور بھی ہو، رستے کا پتہ نہ ہو تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. بس اوقات ہم نیویگیشن لگا کے گوگل سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ بی بی بول دی کہ موڑ جاؤ، جڑی گلی چڑھنے کو بند ہوں. عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ واپس مڑ آیا، یا کسی سے پوچھ لیں کہ کوکے والا روڈ کیڑا ہے. نہیں تو پھر اوتھے واڑے کی نیویگیشن جتے پاویں نال یار بیلی بھی علاقے دا واقع بیٹھا ہوئے. پچھلے درس نے مجھے بڑے سبق سکھائے اور آج کا یہ سبق کہہ رہا ہے، درس کہہ رہا ہے کہ اگر غلط رخ میں مڑ گئے ہو تو لوٹو. وَالصَّدَقَةُ بُرْہان، یہ جو تو نے دینا ہے، کھلانا ہے، فَبِہَا، جو تو نے چھوڑنا ہے، یہ پیچھے انہوں نے لڑ کے جائیدادوں میں تقسیم کرنا ہے. اپنے لیے کچھ آگے بھی بھیج، اپنے لیے کچھ چن کے آگے بھیج. کیسے بھیجتے ہیں؟ طریقہ کار ہے، طریقہ کار ہے. آپ اپنے بیٹے کو پاکٹ منی دیتے ہیں 10 روپے، اس کا ذہن بنائے بیٹا 8 آپ کے ہیں، 2 سنبھال کے رکھنا ڈیلی. یہ 2 سنبھالے گا تو مہینے کے بعد 15 روپے، 16 روپے، 30 روپے، 60 روپے، جتنے بھی بنے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں. ابو 60 کیا کروں؟ بیٹا دیکھ تیری کلاس میں کوئی غریب سا بچہ ہے نا جس کا ابو نہیں، یتیم ہے، بیٹا چپ کر کے اس کی پاکٹ میں ڈال کے کہنا بھائی میری طرف سے گفٹ ہے. گفٹ دینا، کسی کو بتانا بھی نہیں، دکھاوا بھی نہیں. یہی سبق بیٹی کو، یہی اہلیہ کو، یہی آپ، وہ دینے والوں کو دیتا ہے، پیسے کو پیسہ بناتا ہے اور کھینچتا ہے. یہاں رب نے قرض مانگا ہے، تجھے 10 گنا کر کے اور اتنا کر کے لوٹائے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا. میں مسجد نبوی میں تھا، ہمارے وہ دن ذرا ٹائٹ تھے، ہمیں اسکالرشپ نہیں ملی تھی، اوپر سے تھا بھی رمضان. ہم نے وہ دن بھی دیکھے کہ امیر ترین ملک کے امیر ترین شہر میں رہ کے خشک کوئی 2 دن کی پڑی ہوئی روٹی یا چپاتی کو لے کے پانی میں بھگو کے بھی اسٹوڈنٹس نے روزے رکھے، مگر کسی کو دکھایا بتایا نہیں. میں نے اپنی زندگی کا ہمیشہ اصول رکھا ہے، بچوں کو بھی سکھایا ہے کہ مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سنبھال کے رکھو. میری قمیض کی جیب میں نہیں، کف کے اندر ہم وقت 50-100 ریال رہتے تھے. اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ایسی بنی، ان کو چھیڑنا نہیں جب تک انتہا کو بات نہیں پہنچ جائے. میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا، وہی حالات تھے، لیکن یہ کف میں تھا کچھ. دیکھتا ہوں کہ انڈونیشیا کا نوجوان ہے، ساروں قطار رو رہا ہے مسجد نبوی میں. میں 2 صفحے چھوڑ کے پیچھے بیٹھ گیا، دیکھتا رہا، واچ کرتا رہا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، مغرب سے عشاء، رو رو کے زاروں قطار سجدے میں ہے اور بری حالت ہے. میں قریب گیا، میں کہا بھائی پریشانی ہے تو شیئر کریں، کم ہو جاتی ہے. کہتا ہے خلی ولی ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میں نے کہا اللہ مسبب الاسباب ہے، دنیا کی زندگی میں اسباب ہی اس نے بتائے ہیں نا. جائز وسیلے رکھیں، زندہ ہوں، موجود ہوں، مرے نہیں، ابھی کوئی مسئلہ ہے شیئر کریں. اس نے نہیں کیا. میں نے پھر آخر پوچھتا رہا. کہنے لگا جی گھر سے خط آیا ہے
میری اہلیہ آخری ایام میں ہے اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں، دوائی کے لیے بھی کچھ نہیں، اور میری حالت یہ ہے کہ میں روزہ بھی، آپ کو بھی پتا ہے، میں نے ایسے کب سے وہ 100 ریال نکالے اس کے ہاتھ پہ رکھے، اللہ اکبر، لے نہیں رہا تھا، مجھے پتا تھا ان کی کرنسی ڈاؤن ہے، ان کا اچھا خاصا بن جائے گا، بہرحال معاملہ چلتا گیا، 6 ماہ گزرے، سال گزرا، اگلا سال چڑھا، بھول گیا، یاد ہی نہ رہا۔ ایک دن میں بھی پھنس گیا مدینے میں، اور پھنسا بھی بہت برا۔ مہمان آئے ہوئے تھے، گیٹ نمبر 3 پہ رکے ہوئے ہیں، بھائی یہ میں وقت نہیں ضائع کر رہا، کوئی داستان یا قصہ نہیں سنا رہا، رحمان کا دیا ہوا وہ موڑتا کیسے ہے، صرف اس چیز کو۔ مہمان تھے اور میری عادت تھی کہ مہمان جو بھی آتا لینا لے جانا۔ مہمان آئے ہیں، میں نے پوچھا کیا پسند کریں گے، کہندے جی رب دا دتا بھی سب کچھ ہے تے ہر چیز چیک کر لئیے، کوئی نویں شے دسو۔ میں نے کہا مدینے کی جو گائے ہے آپ نے ان کا دودھ بھی ہے، مدینے دیا گاواں، کہندے جی، کہندے نہیں۔ میں نے کہا آ جاؤ، پھر میں لے گیا، دکان پہ بیٹھے آرڈر کر دیا، پیالے لگ گئے، بند آ گئے۔ اچھا جب میں نے 2 گلوک میں لے کے 2 گھونٹ بھر لیے نا، تو اچانک ذہن چاہیا جوان پرس کی تھی، کپڑے چینج کیے تھے، وہ ہاسٹل میں پڑا ہے۔ میں کہا شاباش، آج پھر پانڈے تو سارے دے سامنے، اب یا تو مہمان سے دلوائیں، ہمارا مزاج نہیں ہے پاکستان کا، آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے، عزت غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے صرف چہرہ نہیں میں نے اوپر اٹھایا، لیکن سب کچھ اوپر اٹھ گیا کہ اللہ تیرے ہاتھ چ لجا نہیں۔ میری نانی اماں بولا کرتی تھی رب تینوں لجا نہیں، آج لاج تو نے رکھنی ہے، بس خیر کھاتے رہے، بات بڑھاتے رہے، کرتے رہے۔ ایک آدمی آگے کو گیا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسی گلی میں واپس مڑا ہے، مجھے دیکھ کے تو مجھے آواز دی ہے۔ میں نے کہا آپ آئیں دودھ لے، پھنسیا تو میں کہا چلو ایک پیالہ اور صحیح، آپ بھی آئیں۔ کہنے لگا لا لا لا، اللہ یبارک فیک، بارک اللہ فیک، طیب دقیقہ واحدہ، 1 منٹ ذرا گل سن۔ میں اٹھ کے باہر گیا، اس نے نا مجھے لیٹر پکڑایا، ہمارے ہاں ڈاک کا سسٹم چلتا تھا، کسی ایک کے پاس وہ سب کو لیٹر باکس نمبر ہوتا تھا۔ میں کیا شاید پاکستان تو کھاتا ہے، لیکن جب میں نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر وہ 100 ریال تھا۔ یارو پوری زندگی جو مرضی ہو جائے، یہ واقعہ، یہ وقوع، یہ رب کا سننا، آپ کو رب تب جا کر کے موقع پہ جب آپ چاروں طرف سے بے بس ہوں گے، رب لوٹائے گا، وہ قبر میں ہو یا حشر میں ہو۔ وَالصَّدَقَةُ بُرْہان، یہ وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ قبر کے اندر سے تیری انگلی پکڑ کے کوئی نہیں لے کے جائے گا، یہ صدقہ ہے جو آگے آگے چل رہا ہوگا، نماز نور بن کے چل رہی ہوگی، اور یہ قرآن ہے، اور یہ روزہ ہے، یہ عقیدہ ہے بنا، جس کو آج بھلا بیٹھا ہے نا، سارے پریشانی میں ہوں گے، ڈائریکٹ 2 میں جا کے رب کو کھلوتے ہوں گے۔ روزہ کہے گا اللہ تیرا ہوں، ابھی تو میرا ہے۔ اپنا ہاتھ جو پوچھے، اپنا ہاتھ جو پوچھے یار گرمی لگن رہی ہے، کوئی ٹھنڈی شے پھڑ، تو بندہ کر ہی لیتا ہے نا، خشک ہو رہا ہو تو بندہ کوئی نہ کوئی تھندا شدہ لگا ہی لیتا ہے۔ اللہ میں تیری صفت ہوں، جی تو میری صفت ہے، اللہ میں تیرا ہوں، جی تو میرا ہے، جڑا کھڑا نا پیچھے اے میرا ہی۔ روزہ بھی آئے گا، الصوم لی، اللہ تو نے کہا تھا کہ روزہ میرے لیے، مجھے تو نے فرض کیا تھا، جی میں نے کیا ہے۔ اللہ تو نے فرض کیا تھا، اس نے قرض نبھا دی ہے، یہ دن کو بھوکا پیاسا میرے لیے، قرآن کہہ رہا ہے یہ راتوں کو جاگا پڑا میرے لیے۔ ہاں حکم اللہ نہ دونوں نو میرے موکل ہے، باعزت بری کیتا جائے، جنت بھیجا جائے۔ فیشفعانی، محبوب کہتے ہیں نہ دون دی سنی جانی ہے تے انہ دونوں، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے والباقیات الصالحات، یہ ہے خیر اور بھلائی، جہاں بیوی بیٹے بچے مال اولاد نے کام نہیں آنا، وہاں تیری باقیات، تیری صالحات، تیرا دوسرا اکاؤنٹ، تیری آخرت، اس کی فکر، اس کا تعلق، اور وہ حج آئے گا۔ اللہ یہ گناہوں سے لتھڑا ہوا تھا، الحج یجب ما قبلہ،
الحج یجب ما قبلہ. ہمارے یہاں جو جاپان کی گاڑیاں آتی ہیں نا، وہاں پہلے چلی ہوئی ہوتی ہیں باہر کی گاڑیاں، ریفریش کر کے رینیو کر کے یہاں جب بھیجتے ہیں تو پتہ لگتا بالکل نیو ہے. جب بندہ حج پہ جاتا ہے نا، جتنے مرضی گناہ کے لے کے چلا جائے، لیکن درد دل سے تڑپ کے ایک دفعہ کہہ دے لبیک اللہم لبیک استغفر اللہ. اللہ کہتے ہیں تو جتنی مرضی عمر لے کے آیا ہے، تیرا ہارڈ ویئر بھلے 70 سال کا پورا کیوں نہیں ہے، اندر سافٹ ویئر میں ایسا ڈال رہا ہوں جو پیدا ہوتے ہوئے بچے کا ہے، جس میں گناہ ہی کوئی نہیں. جا لوٹ جا. حج جائے گا، اللہ اس کے گناہ نہیں بخشے ہوئے تھے، جی بخش دیے تھے. حجر اسود آئے گا، اللہ تو نے خود ہی تیرے محبوب سے کہلوایا تھا نا کہ مجھے آنکھیں ملے گی، میں جنت کا ہوں. یہ مجھے دیکھنے آیا تھا، چومنے آیا تھا، چوم لیا. اللہ یہ چومنے آیا تھا، چومنے کا موقع نہیں ملا. اللہ اس نے ہاتھ لگا کے مجھ کو ٹچ کر کے استلام کیا تھا. عقیدت تھی میرے ساتھ تو آیا تھا نا، عقیدہ تھا تو آیا تھا. اللہ اس نے دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کیا تھا، تو نے مجھے نظریں دی ہیں نا. تو یہ آج کہاں مشکل میں ہے، اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں بھیج، میں بھی جنت کا ہوں، پتھروں کے جنت میں جا رہا ہوں، تو یہ تو تیرا بندہ ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. ایسی امید دنیا میں کوئی اور جگہ رکھی نہیں جا سکتی، اور ایسا سواد جو اہل و عیال میں ہے اس سے بڑھ کے سواد وہ ثواب میں ہے. تو یہ آپ اپنا مزاج بنائیں. مسلک آپ کا کوئی بھی ہے، قبر میں سوال نہیں ہونا، نہیں پوچھا جانا. یہ تھی پوچھی جاتا مسجد سنیاں دی کہ وابیاں دی، قبر میں نہیں ہونا. ایک ہی بات پوچھی جانی ہے، من ربک. مشکل پڑتی تھی تو مشکل کشائی میں آواز کسے دیتا تھا، کس سے پوری کرواتا تھا؟ سایہ خدائے ذوالجلال ترانے میں پڑ گئے. مشکل پڑتی تھی تو رب ذوالجلال کے در پہ محبوب آتے، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیتے چل. اذا حزب امر فاتح علیہ السلام. محبوب سے پڑھ کے دنیا میں دشمنی نہ کسی کی تھی نہ ہے، نہ مشکلیں اتنی تھی نہ کسی پہ آئی ہیں، مگر جب جب جہاں جہاں جیسے جیسے مشکل آئی، میرے محبوب رب کے در پہ جھکے. وہ بدر میں رب کا گھر تو نہیں تھا، اللہ کی زمین پہ ہی سر رکھ دیا. تو وہ مشکل میں کہاں جاتا تھا؟ کہ اپنا جواب کی ہونا ہے، رٹے والا آبجیکٹو سوال تو ہے نہیں بھی ٹک مار کری ہو گول دائرے پر ہی ہو. آتا ہو تو گول دائرہ بھرا جاتا ہے، گول دائرہ بھی تو کیسے لگنے والے سارے صحیح نہیں ہوتے. وہاں اللہ ربی منہ پہ جواب نہیں آنا. جس کو دنیا میں مشکل میں پکارتے تھے، جواب اسی کا آنا ہے. میں بورے والے سے آ رہا ہوں، یہ جو ٹیوٹا ہوتا ہے اس میں بیٹھے تھے، میں فرنٹ پہ تھا، گاڑی ٹکرا گئی آمنے سامنے. 18 سواریاں یا 20 جتنی بھی تھیں، سوائے میرے کسی کے منہ سے یا اللہ مدد نہیں نکلا. جو جس کو پکارتا ہے، جس لڑی سے ہے، جس گدی سے جڑا ہے، جہاں کی امیدیں وہی کا نام لیتا ہے نا. ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار تے سیون چل. جس نے جہاں تعلق جوڑا ہوا ہے اسی کو پکارے گا. جب قبر میں مشکل میں پوچھا گیا نا مر ربک، تیری مشکل کشائی اور ضرورتیں اور حاجتیں کون پوری کرتا تھا، اس کو عمل سے تیار کر دے. والباقیات الصالحات. اچھا یہ نہیں بھی اتنے رٹے نال جواب تیار ہو جانا. میرے محلے چ نا صاحب کا محلہ ایک شریف پورا میں کچھ دیر رہا ہوں، اتنے کما سی. میں کالج سے واپس جاتا، ایک دن میں نے پوچھا ماں جی شاپر چ نا کوئی چیز لے کے آ رہی سی. میں کیا سودے کتوں لیں جی؟ پت ماجے کلو. ماجے کلو. میں کیا ماجا کون ہے؟ تینوں نہیں پتا؟ میں کیا ماں جی پھر بھی او نہیں پچھلی گلی دی نکر چ. میں کیا اچھا. میں کیا تسی صاف ستھرے سودے میٹرو تو لے لیا کرو. ہاں ایک ہی چھت تلے سارا کچھ لاوی. کہندی پت میریاں نسلاں نہیں نہ سنیا، مینوں کی پتا تیری میٹرو شیٹرو کی ہوندی، رکھ اپنے کول، مینوں ماجا چنگا ہے. او میرے دوست، جب تو نے رب ذوالجلال کا کبھی مشکل میں دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہیں، جب تو عدم میں تھا اس نے وجود دیا، تیرا ڈھانچہ بنایا، انجر پنجر بنایا، جوڑ جوڑا، ہڈیاں چلائی، نظام چلایا. تیرے وجود میں 90,000 کلومیٹر لمبی خون کی نالیاں بچھائیں، پمپ لگائے، آنکھیں دی، 32 کروڑ کیمرے دیے، اور یہ رنگ کی پہچان دی. پیدا ہونے کے بعد تجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ میری مشکل کشائی نہیں کرے گا؟
وہ جس نے پیشاب کے لیے الگ کٹ لگائے، پخانے کے لیے الگ لگائے، وہاں پہ الاسٹک ایسی ڈالی کہ پوری زندگی خراب نہ ہو، جس نے آنکھوں کے کٹ لگائے، ناک کے کٹ لگائے، اندر ٹول لگائے، کانوں کے یہ سارے کچھ لگا کے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے ہتھوڑے ڈالے، اور جس نے تیرے وجود کو اتنی باریک بینیوں سے بنا ڈالا، جو جو ضرورتیں تھی ماں کے پیٹ میں کون سی آ کر کے کمپنی سپلائی کرتی تھی. ایک مکان بنتا ہوئے نا، گلی ساری بھری ہوندی ہے تے گھر دے اندر پورا بچہ تیار ہون ڈیا سی، تو کوئی کمرہ، کوئی کسی جگہ کوئی کچرا، کوئی کٹ وٹ، کوئی اٹاں، کوئی روڑے، کوئی سیمنٹ، کوئی سریا، کوئی ادھر ادھر کا جو ہے وہ خام مال کہیں نظر آیا، بنایا، کمال بنایا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اپنے اس رب سے عقیدے کے ساتھ جڑ، تیری قبر، تیرا نشر، تیرا حشر آسان ہو جائے گا. نہیں تو رب نفسی ہونی ہے. ما دینک، یہ نہیں پوچھا جانا مسلک کون سا تھا، دین کون سا تھا. کما تدین تدان، کما تدین تدان. خالق اور مخلوق سے جیسے رویے برت کے آیا ہے وہ بتا. یہ ساری زندگی آگ ہی لائی ہے، آ سنی، آ شیعہ، آ وابی، انہوں نہیں، اے بندہ نہیں، اے مسلمان نہیں، انہیں جنت چ نہیں جانا، تو پھر تیری بھی وہ قبر جنت نہیں بننے والی. معذرت. اگر اللہ کے ساتھ دین اسلام میں توحید نہیں ہے، شرک ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انگوٹھے تو چومے ہیں، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، سارے کر لیتے ہیں، کرنے کی وفا اور. مزہ تب ہے انگوٹھا 2 نمبر نہ لگے. مزہ تب ہے ایک بالش زمین پہ قبضہ غلط نہ ہو. مزہ تب ہے یہ ہاتھ جس سے انگوٹھے چومے جا رہے ہیں، آنکھوں پہ لگائے جا رہے ہیں، یہ دودھ میں پانی نہ ڈالیں. مزہ تب ہے یہ ملاوٹ والی چیز نہ بیچے. مزہ تب ہے یہ ہاتھ کسی سے ہاتھ نہ دکھا جائے. یہ نہیں ہوا ہم سے. اقبال بڑا اپدیشک ہے. اپدیشک کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. لوگوں آئیے درد دل سے تڑپ کے، عقیدت کی نعمت سے اللہ نے مالا مال کیا ہے، اہل و عیال بھی دی ہیں، یہ بھی حلال ذرائع سے نکاح کر کے مال بھی کمائیں، تجارت کر کے، سود رشوت دھوکے بازیوں سے نہیں، اللہ سے دعا مانگ کے برکت دلوائیں، اور عقیدے کے ساتھ جڑ کے، اسلام کے ساتھ جڑ کے، دین کے ساتھ جڑ کے، اللہ کی محبتوں سے جڑ کے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں رہ کے، بہترین اسوہ قدوہ سیرت طیبہ کو سمجھ کے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر دیں. نیت بھی رینیو ہو جاتی ہے. اگر آپ رات کو سوئے ہیں اور سویرے ارادہ ہوئے کہ ٹائم تے اٹھ کے جا کے نا کوئی حساب کتاب سوتر لاؤنا ہے، تو یہ تیری نیند کسی کام کی نہیں. اگر تو سویا ہے لیکن فکر یہ ہے کہ میں نے عشاء پڑھ لی ہے، میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور صبح انشاءاللہ جب میں فلاں کی مدد کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہاں تعاون کرنا ہے، یہ میں نے رزق حلال کمانا ہے، تو تیری رات کی سوئی ہوئی ایک ایک پل کی نیند بھی رب قیام میں بدل دیتا ہے. تو آئیے اپنے آپ کو بدلیں، تھوڑا چینج کریں. ساری دنیا کو بدلنے کی خواہش تو ہم نے دیکھی، لیکن آپ صرف ایک گارنٹی سے اپنے آپ کو بدل دیں. یہ ماشاءاللہ 20 کروڑ عوام خود ہی بدل جائے گی، لیکن انگلی دوسروں کی طرف اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں، تبدیلی نہیں آئی. اللہ وہ چینج دے کہ جس میں تیری طرف لوٹیں، وہ تبدیلی دے کہ جس کے نتیجے میں جہنم سے آزادی لکھی ہوئی ہو اور جنت کے پروانے ہوں. اللہ اس گھر میں جو بھی اکٹھا ہے اسے اپنے عرش کے سائے میں اور اپنی جنتوں میں اکٹھا فرما دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے والد صاحب بھی بیمار ہیں اور بھی رشتہ دار عزیز و اقارب سب کو بھی ہاں جی، تو ادھر بھی دادا ابو فوت، دیگر ہمارے ہم سب کے گھروں میں کوئی نہ کوئی بیمار، کوئی نہ کوئی دکھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہمارے رشتہ دار. تو سب کے لیے درد دل سے، میری ماں جی بھی اس دنیا سے گئی، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ اگلی منزلوں میں آسانیاں دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک.
الہ العالمین تیرے بندے ہیں، سائل ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کا میوہ دے دے۔ اللہ جن کے پاس مال نہیں، اللہ روزگار کی کمی ہے، اللہ رزق حلال عطا فرما۔ اللہ اپنی جناب سے دے کے بندوں کے ہاتھوں سے دینے سے اللہ محفوظ فرما، اس ذلت سے بچا۔ الہ العالمین جن کے اوپر ادھار ہے، اللہ قرض ہے، اللہ ان کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما۔ میرے مالک جتنے دکھی جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد اس وقت جو ہے فیصل اسپتال میں ہیں، اسی طرح ہمارے علماء کافی سارے وہ بستر پہ ہیں بیماری کی حالت میں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز اس دنیا سے چلے گئے اللہ تیرے مہمان ہیں، اچھی مہمان نوازی فرما۔ اللہ بشری تقاضوں کے تحت ہونے والی لغزشوں کو، پاپوں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دے، اپنی رحمتوں سے معاف فرما دے۔ الہ العالمین اہل و عیال کے اندر خیر اور برکت اور بھلائی عطا فرما۔ اللہ مال رزق حلال والا اور برکتوں والا دے دے۔ اللہ اس دنیا کے ساتھ ہمیں آخرت کمانے کی اس کی بھی فکر لگا اور تڑپ عطا فرما۔ اللہ آج جو کہا ہے اس پہ بھی عمل کی توفیق دے، جو سنا ہے اس کی بھی طاقت اور ہمت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔